السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم اسلامی بھائیو، معزز خواتین اسلام، آج کی اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے، ایک ایسے مسئلے کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جو مسئلہ ہم تمام کی زندگی کے مسائل میں سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے ضروری مسئلہ ہے. ہماری زندگی کا سب سے ضروری مسئلہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں. اس لیے میں آپ تمام ساتھیوں سے، میری اسلامی بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اپنی آوازیں کم کریں. آپ لوگوں کا شور، آپ خواتین کا شور، عورتوں کی آواز مردوں تک آ رہی ہے. دوسری اہم بات، اگر ہم میں سے کوئی شخص موبائل میں مشغول ہے، ہماری بچیاں اگر موبائل دیکھ رہی ہیں تو ماؤں سے درخواست ہے کہ بچیوں کے ہاتھ سے موبائل لیں، ان کو اپنے بازو میں بٹھائیں اور خاموش کرا کر یہ انہیں سکھلائیں کہ دین کی مجلس میں ادب انتہائی ضروری چیز ہے. یہ دین کی مجلس ہے. دین کی مجلس میں علم سیکھنے سے پہلے آدمی کو ادب سیکھنا ضروری ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعلیم دیا کرتے تھے تو ان کے شاگردوں میں سے کچھ بیان کرتے ہیں کہ ورق پلٹنے سے پہلے ہم احتیاط کر لیتے تھے کہ کہیں ورق پلٹنے کی آواز سے ہمارے استاد کو تکلیف نہ ہو. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھانے کے لیے تیار ہو کر خوشبو لگا کر آتے تھے.
اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ایسا ہی ادب ہونا چاہیے۔ تو دین کی مجلس ہو رہی ہے تو عام طور پر اکثر جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے، جو ہمارے والنٹیئر حضرات ہوتے ہیں وہ انتظامات میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ اگر ضروری انتظامات ہیں تو کوشش کریں، انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد جب درس شروع ہو جائے، کوئی بھی یہی درس نہیں ہے، آگے کی زندگی میں کبھی بھی کوئی درس شروع ہو جائے، کوئی خطاب شروع ہو جائے، کام سے فارغ ہو کر آگے آ کر بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کا خدمت کرنا جس طریقے سے نیکی کا کام ہے، ویسے ہی آپ کا دین کی مجلس میں بیٹھنا یہ اس سے بھی بڑا نیکی کا کام اور آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ پروگرام مرتب کیا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو دین معلوم ہو کہ آپ نے پورا دین سیکھ لیا کہ اب آپ خدمت ہی کرتے رہیں گے اور دین نہیں سیکھیں گے۔ یہ سوچ ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو سمجھیں، کیونکہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے جو مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے تکمیل ایمان، ہمارا سماج۔ موضوع بڑا وسیع ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کن چیزوں پر لانا چاہیے؟ ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے؟ ایمان کن چیزوں سے گھٹتا ہے؟ ایمان میں سے کون سا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے؟ اور ایمان کے ساتھ دوسری اور کیا چیزیں ضروری ہیں جنہیں لے کر ہم جائیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ سب حصے میری تقریر کا موضوع ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں پورے موضوع پر بول سکوں گا۔ سب سے پہلی چیز میں ایمان کی ضرورت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایمان کی ضرورت کس لیے ہے؟ بولیے کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کتاب میں فرمایا قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ اگر ہم ایمان کے بغیر چلے جائیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایمان کے بغیر ہم چلے جائیں یا ایمان صحیح کیے بغیر ہم چلے جائیں، دنیا بھر کی نیکیاں اگر ہم نے کی ہیں، ایمان کے بغیر یا ایمان درست کیے بغیر، دو باتیں میں کہہ رہا ہوں، ایک ایمان نہیں ہے یا آدمی کے پاس ایمان ہے لیکن درست ایمان نہیں ہے، اس کے بغیر اگر کوئی آدمی دنیا بھر کی نیکیاں کر لیں، پوری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، پوری زندگی قرآن پڑھ رہا ہے، پوری زندگی غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، پوری زندگی حج کر رہا ہے، پوری زندگی تہجد پڑھ رہا ہے، سب نیکیاں کر رہا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے یا ایمان درست نہیں ہے، تو اللہ کی قسم آدمی کی ساری نیکیاں بیکار ہیں، برباد ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ یحییٰ بن یعمر ایک تابعی ہیں، یحییٰ بن یعمر اور عبد الرحمن بن حمیر الحمیری، یہ دونوں حج کے ارادے سے آئے۔ حمید بن عبد الرحمن الحمیری اور یحییٰ بن یعمر، دو تابعی حج یا عمرے کے ارادے سے مکہ آئے۔ دونوں تابعی تھے، علم والے تھے۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی، کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک فتنہ شروع ہو گیا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟
کچھ لوگ اپنے طور سے اپنے طریقے سے یہ عقیدہ بنا لیے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہماری ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے ہو جائے تو اس مسئلے کے بارے میں ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کی مہربانی ان پر ایسی ہوئی کہ مسجد حرام کے پاس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہوئے انہیں نظر آ گئے۔ خوشی کے ساتھ دونوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دوڑے۔ ادب علماء کا، تابعین سے سیکھیے، فرماتے ہیں فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي، میں اور میرے ساتھی دونوں عبداللہ بن عمر کو اپنے درمیان میں لے لیے۔ ادب یہ ہے کہ جس قدر آپ کو ممکن ہو سکے علم سیکھنے کے لیے آپ عالم سے قریب ہو جائیں۔ دونوں درمیان میں لے لیے تاکہ عبداللہ بن عمر سے دونوں قریب ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا، راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا ساتھی بات کرنے کی ذمہ داری مجھے ہی دے گا کیونکہ میں بڑی عمر کا تھا۔ یہ دوسرا ادب ہے کہ عالم کے پاس بیٹھ کر ہر کوئی جو ہے بات نہ کرے۔ جو صاحب علم ہے، جسے بات کرنے کا سلیقہ ہے، وہ شخص سوال کرے تاکہ عالم کا وقت ضائع نہ ہو، سوال اچھے انداز میں کیا جا سکے، ادب وہاں پر باقی رہے۔ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک عالم آتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، لوگ بات کرتے ہوئے عالم کی بات کاٹ کے وہ خود ہی بولتے چلے جاتے ہیں۔ ادب یہاں پر تابعی نے یہ بیان کیا، میں نے سوچا کہ میں بڑی عمر کا ہوں تو میرا ساتھی مجھے ہی بات کرنے دے گا، اس لیے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، اور آغاز میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن۔ یہ ادب ہے تیسرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ تابعی نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ان کی کنیت سے یاد کیا، کیونکہ عرب میں کسی کو عزت دینا ہو تو اس کی کنیت کے ساتھ اسے خطاب کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا انہو ظہر قبلنا اناس، ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں، یقولون اللہ قدر، کہتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وَأَنَّ الْأَمْرَ أَنَفٌ، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے پہلے سے کچھ لکھا ہوا طے شدہ نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری بات سنی، جلال میں آ گئے، چہرہ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا والذی یحلف بہ ابن عمر، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس ذات کی قسم عبداللہ بن عمر کو کھانا چاہیے، لو ان احدہم انفق مثل احد ذہبا، اگر ان میں سے کوئی آدمی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، کتنی بڑی نیکی بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر، احد پہاڑ کے برابر خالص سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، 1 کلو 2 کلو 1 کنٹال 2 کنٹال نہیں، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے وزن کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہزاروں ٹن کا پہاڑ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اتنا خالص سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، غریبوں میں بانٹ دے، اور اس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس صدقے کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہے ایمان کا مرتبہ۔ صرف تقدیر کے ایمان میں اگر گڑبڑی ہو جائے،
ہم ہمارا گھر بار دولت سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیں، اپنی زندگی پوری اللہ کے راستے میں لگا دیں، تقدیر پر ہمارا ایمان اگر غلط ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر تقدیر پر ایمان کی یہ بات ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اگر اس میں گڑبڑی ہو جائے تو اس کا بھی وہی مسئلہ ہے۔ تو یہ اہمیت ہے ایمان کی کہ ایمان کے بگڑ جانے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کتنی بھی بڑی نیکی کریں گے اس نیکی کی کوئی قدر نہیں کرے گا، اس نیکی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، وہ نیکی برباد ہو جائے گی۔ اتنا ہی نہیں کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، فرمایا تم لوگ جب یہ مسئلہ میرے پاس لے کر آئے ہو تو سنو، اگر تم لوگ اپنی بستی واپس چلے جاؤ اور اس آدمی سے تمہاری ملاقات ہو جائے جو اس طریقے کا گندا عقیدہ رکھتا ہے تقدیر کے بارے میں، تو اسے تم میرا یہ پیغام سنا دینا کہ عبداللہ بن عمر کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا عبداللہ بن عمر سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک صحابی کہہ رہے ہیں میرا تیرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم قرآن سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان سیکھتے تھے، پھر قرآن سیکھتے تھے۔ ایمان سیکھ کر جب ہم قرآن سیکھتے تھے تو ہمارا ایمان بڑھتا تھا۔ ایمان اتنی اہم چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے۔ قرآن کا پہلا صفحہ کھولے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ الف لام میم، یہ کتاب قرآن کریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں قرآن کریم کی کوئی آیت، غور کریں اس بات پر، قرآن کریم کی کوئی آیت توحید اور ایمان کی بات سے خالی نہیں ہے۔ یا تو اللہ کسی آیت میں ایمان کے بارے میں بتا رہا ہے، یا ایمان والوں کے بارے میں بتا رہا ہے، توحید کے بارے میں بتا رہا ہے، توحید والوں کے بارے میں بتا رہا ہے، یا ایمان کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بتا رہا ہے، یا ان کے بدلے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایمان جب اتنی اہم چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے، میں آپ میں سے ہر شخص سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ایمان کے موضوع پر کون سی کتاب کس عالم سے پڑھی ہے؟ ایمان کے بارے میں آپ کا نالج کتنا ہے؟ ایمان کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ کتنی معلومات آپ کو ایمان کے بارے میں ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کبھی آپ نے سیکھا، کبھی آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا، کبھی آپ نے خود جاننے کی کوشش کی؟ کیونکہ ایمان کے بغیر آخرت کی کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کے بغیر آخرت کی کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ کی زندگی میں دنیا بھر کی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے،
حلال کا کھاتے ہیں، لوگوں میں حلال کا خون پسینے کی کمائی بانٹتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو اللہ کی قسم آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، درست ایمان ہے، اس کے بعد آپ کے پاس اگر کمیاں ہیں، نقائص ہیں، بشریت کے تقاضے سے گناہ ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کے گناہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کی زندگی میں اس نے صحیح ایمان کے علاوہ ایک بھی نیکی نہ کی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں ضرور جا کر رہے گا۔ ذرہ کے برابر، ذرہ عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں کسی چیز کے ایسے حصے کو جس کے پھر حصے نہیں ہو سکتے۔ ذرہ کی تعریف عربی میں لکھی گئی جزء لا یتجزأ۔ نمک کا ایک ٹکڑا لیں، پتھر پر رکھ کر کسی وزنی چیز سے اسے مسل ڈالیں، پھر اس کے بعد اسے آپ مکبر میں دیکھیں جس میں دیکھا جاتا ہے چیزوں کو بڑی کر کے۔ نمک کا ایک چھوٹا سا حصہ جسے آپ دوبارہ پھر توڑنا چاہیں تو نہیں ٹوٹ سکتا، اتنا چھوٹا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس ذرے کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اپنی نیکی دیکھ لے گا، جو شخص ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی اپنے گناہ کو دیکھ لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، ایسے آدمی کو اگر جہنم میں بھیج بھی دیا جائے گناہوں کی وجہ سے تو اس ایمان کی برکت سے اسے جہنم سے ضرور نکالا جائے گا۔ یہ ایمان کی خاصیت ہے۔ ایمان کے علاوہ کسی بھی نیکی کو یہ خاصیت حاصل نہیں ہے کہ وہ جہنم سے چھٹکارے کی گارنٹی اور ضمانت بن جائے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں جیسے ہم نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، روزے کے احکام و مسائل سیکھتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگ کوئی دوسرا کام کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، حج سیکھتے ہیں، دوسرے نیکی کے اعمال سیکھتے ہیں، ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر ایمان کو سیکھیں۔ ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ ایمان ایک دو گھنٹے میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ علماء کرام نے کتاب الایمان کے نام سے کتابیں لکھی ہیں جس کے اندر کئی ابواب لکھے گئے ہیں، اور ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اندازہ لگاؤ اس بات کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبریل امین علیہ السلام کو انسانی شکل میں صحابہ کے پاس نبی کے سامنے سوال کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اچانک ایک آدمی آیا، انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شدید سواد الشعر، اس کے بال انتہائی کالے ہیں، لا یرا علیہ اثر السفر، اس آدمی کی ہیئت اور اس آدمی کی کیفیت ایسی ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کوئی مسافر نہیں ہے، ولا یعرفہ منا احد، اور اس آدمی کو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔
کیا کہنا چاہتے ہیں عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر مدینے کا ہوتا تو ہم اسے پہچان لیتے، اگر مسافر ہوتا، مسافر کی شکل و صورت سے مسافر پہچانا جاتا ہے، سفر کر کے آئے گا تو آج کی طرح اے سی کی گاڑیاں تو نہیں تھیں، جب آئیں گے گھوڑے پر بیٹھ کر آئیں گے، اونٹ پر بیٹھ کر آئیں گے، پیدل چل کر آئیں گے، ہواؤں سے متاثر ہو کر بال بکھرے ہوئے ہوں گے، بالوں میں دھول لگی ہوئی ہوگی، کپڑے گرد آلود ہوں گے، لیکن یہ آئے ہوئے ہیں، سفید کپڑے ہیں، چہرے پر کوئی سفر کا نشان نہیں ہے اور مدینے کا بھی نہیں ہے۔ یہی بات سمجھنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ سیدھے آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب چلے گئے، جا کر فرمایا اخبرنی عن الایمان، اور جا کر بھی بڑے ادب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں پر رکھ لیا، رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتلایا، پھر اسلام کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں بتلایا، احسان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں بتلایا، قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلایا۔ بتلانے کے بعد چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو یہ آ کر جو سوال کر رہے تھے کون تھے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ کوئی انسان نہیں تھے، اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے، اللہ نے انہیں بھیجا تھا تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلا سکے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس عظیم حدیث کا وہی مقام ہے، اس عظیم حدیث کو وہی درجہ حاصل ہے جو قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ کو حاصل ہے۔ اس حدیث میں عجیب بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیے، اور آخر میں فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو گویا کامل دین قرار دیا، کیونکہ دین کا نچوڑ ہے ان باتوں میں، دین کا خلاصہ ہے ان باتوں میں، ان باتوں کے اندر اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، اس سے بڑا درجہ احسان بھی ہے، اور قیامت کے بارے میں بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دین اسلام میں ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ صحابہ اللہ کے نبی سے سیکھ ہی رہے ہیں، ہجرت کر کے آ گئے، مدینہ آ گئے، مدینہ آنے تک سیکھتے رہے، لیکن اس بات کو اللہ تبارک و تعالی اتنی اہمیت دیتا ہے کہ خصوصاً ان باتوں کو سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی مسجد نبوی میں بھیجتا ہے۔ ضروری ہیں کہ نہیں ہیں یہ باتیں؟ اہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے آج آپ ایمان سمجھ کر جائیں یا سمجھے بغیر جائیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ کر جائیں کہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایمان سمجھنے کی چیز ہے، ایمان کے لیے ہمیں وقت دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر بھی سیکھنے کا موقع ملے ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ زندگی میں کرنے کا بہت ضروری کام ہے، یہ آپ اپنے دل میں بٹھا لیں، اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اپنے بچوں کو ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں دیں گے، بنگلہ دیں گے، گاڑی دیں گے، گھر دیں گے، اچھی نوکری دیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، پیار دیں گے، محبت دیں گے، ان سب چیزوں کے اندر سب سے قیمتی چیز جو بچوں کو دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ بولیے بھائی کیا ہے؟ ایمان کی تعلیم، ایمان کی سمجھ،
اگر صحیح ایمان آ گیا، صحیح ایمان آ گیا، اللہ کی قسم آپ کا بچہ جھونپڑی میں بھی، سائیکل پر چلتے ہوئے بھی، پیدل چلتے ہوئے بھی نہیں، بلکہ اللہ نہ کرے اگر لنگڑا لولا کر دیا جائے، ہاتھ پیر بھی کٹ جائے، تو اتنی خوشی کے ساتھ زندگی گزار لے گا جتنی خوشی سے ایمان کے بغیر بنگلے میں اور گاڑی میں بھی زندگی نہیں گزار سکے گا، کیونکہ ایمان انسان کو جینا سکھاتی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایمان والوں کو ہم دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اچھی زندگی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اٹھا کر دیکھیے تاریخ، جسے ایمان مل گیا، بلال کو ایمان مل گیا، راستے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، رسی پکڑ کر بچے کھینچتے ہیں، لیکن بلال پوری خوشی کے ساتھ احد احد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ایمان مل گیا، آل یاسر کو تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر بھی اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ ایمان مل گیا صحابہ کو، احد کے میدان میں زخمی ہونے کے باوجود بھی اپنے ایمان کے بل بوتے پر اسی خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ کتاب میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی تکلیف کے بعد، اتنے زخموں کے بعد ایمان کی دولت سے انہیں اونگ دے دیا۔ میدان کارزار میں، جنگ کے میدان میں دشمن کو جو کچھ کرنا تھا کر دیا، زخمی ہو گئے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے امنۃ نعاسا، ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ایسی مصیبت کی گھڑی میں بھی اتنا سکون عطا کیا کہ اونگ آنے لگی۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے، باپ مر گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، ایمان کے ساتھ باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہے، اس کے آخرت کی نجات کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، بچہ مر گیا صبر کرتا ہے، کہتا ہے اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا۔ اگر ایمان نہیں ہے، گریبان پھاڑتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتے ہوئے گھومتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایمان دیں، صحیح ایمان دیں، اللہ کی قسم زندگی گزارنا سیکھ جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ ایمان ہے کیا، ایمان کہتے کسے ہیں؟ اہل سنت والجماعت، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین عظام، تابعین کے شاگرد تبع تابعین، ائمہ محدثین اور بڑے بڑے ائمہ کا یہ عقیدہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں لقیت اکثر من 1000 شیخ، میری ملاقات 1000 سے زیادہ علماء سے ہوئی جن سے میں نے حدیثیں سیکھی ہیں، جن کا یہ کہنا تھا الایمان قول وعمل، ایمان قول ہے، عمل ہے، اقرار کا نام ہے، یزید بالطاعت وینقص بالمعاصی، ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ ایمان، کوئی بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ کتاب میں نے آپ لوگوں کو آیت پڑھ کر سنایا، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن کریم جس میں کوئی شک نہیں ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے۔ آگے ہی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر ایمان لائے،
اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اس آیت کریمہ پر غور کیا آپ نے؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیا ہے ان کے اندر خرابی؟ ان کے اندر بگاڑ کیا ہے؟ کتاب میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافقین آئے آ کر آپ سے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ صرف زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ آدمی یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آخرت پر ایمان لاتا ہوں، فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتا ہوں۔ صرف زبان سے آدمی اگر اقرار کرتا ہے تو زبان کا اقرار قابل قبول نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ ایمان کے لیے تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تصدیق بالجنان، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان چیزوں کا دل سے ماننا ضروری ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان چیزوں کا دل سے ماننا ضروری ہے۔ اگر ہم دل سے نہ مانیں، زبان سے اقرار کرتے رہیں تو ہمارا اقرار کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دل سے مانتا ہے لیکن اپنے سماج سے ڈر کر حق بات کو مان لیا کہ توحید حق ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یہ مان لیا کہ غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کی اتباع کرنا چاہیے، آپ کے علاوہ کسی کی بات کو آپ کی بات سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اگر کسی نے ان باتوں کو دل سے مان لیا لیکن سماج سے ڈر کر، اپنے گھر والوں سے ڈر کر، اس بات سے ڈر کر کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنا مسلک بدل لیا، اس نے اپنا طریقہ بدل لیا، یہ اب فلاں جماعت کا ہو گیا، لوگوں کے طعنے کے ڈر سے اگر وہ لوگوں کے سامنے اقرار کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر وہ ایمان کیسا ہے؟ صرف دل سے ماننا کافی نہیں ہے، دل سے ماننے کے ساتھ ساتھ زبان کا اقرار کرنا ضروری بھی ہے، زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ آدمی ایمان کے ارکان کو، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے انہیں دل سے مان کر زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آدمی کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، آدمی اس کے مطابق عمل کر کے دکھلائے۔ آدمی اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ کتاب میں بتایا گیا ہے اس کے خلاف مانتا ہے، اس کے خلاف عمل کرتا ہے، تو ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان تین بنیادوں پر ٹکا ہوا ہے، دل سے مانو، زبان سے بھی کہو، اس کے مطابق عمل بھی کر کے دکھلاؤ۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ ایمان لانا ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ جبرائیل امین نے انسانی شکل میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی عن الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کتنے ارکان بتلائے، کتنی باتیں بتلائیں؟ کون بتائے گا بھائی؟ کتنی باتیں بتلائیں؟ ایمان کے کتنے ارکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے؟ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ،
وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں 4 باتیں دل سے ماننا۔ اسے یاد رکھیے، ایمان کتنی چیزوں پر لانا ہے؟ بولیے میرے ساتھ، کتنی چیزوں پر لانا ہے؟ 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ ان 6 چیزوں پر جو ایمان لانا ہے اسے کہتے ہیں ارکان ایمان۔ کیا کہتے ہیں؟ ارکان ایمان۔ اور ارکان کا مطلب ہوتا ہے بنیادیں، پلر، کسی بھی چیز کا مضبوط حصہ۔ اس درخت کے ارکان اس درخت کے تنے اور اس درخت کی جڑیں ہیں۔ کسی بھی بلڈنگ کے ارکان اس کے پلر، چھت ڈالی گئی ہے۔ تو انسان کا ارکان انسان کا سر اور انسان کا دل ہے۔ اس طریقے سے ارکان کا مطلب کسی بھی چیز کا وہ مضبوط حصہ جس کے نکال دینے سے وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ تو ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں شامل ہیں۔ کتنی باتیں شامل ہیں؟ 4 باتیں۔ اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا۔ اللہ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کے وجود پر ایمان لانا ایک ایسی فطری بات ہے کہ دنیا کا ہر انسان چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس حقیقت کو مان ہی لیتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان دل سے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، انکار کا ڈھونگ کر سکتا ہے، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ دل کے کسی نہ کسی کونے سے آواز ضرور نکلتی ہے اس انسان کے کہ اے نادان، خالق کا انکار کر رہا ہے تو یہ مخلوق کہاں سے آ گئی؟ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ دلائل پیش نہیں کیے، اس حقیقت پر زیادہ بات نہیں کی گئی۔ مکہ کے سارے لوگ اللہ کو مانتے تھے، ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، عتبہ بھی مانتا تھا، شیبہ بھی مانتا تھا، موسیٰ کے زمانے میں فرعون بھی مانتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرْ، اے فرعون تو بھی جانتا ہے کہ یہ معجزات آسمان اور زمین کے رب اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ فرعون بھی مانتا تھا۔ کتاب پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نبوت کا انکار تو کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اللہ فرماتا ہے لیکن ان کے دل یقین رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے۔ فرعون انکار نہیں کر سکا اللہ کی ربوبیت کا۔ جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ زبان سے بھلے انکار کر دیں، لیکن دل کے کسی گوشے میں فطرتاً اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ موجود ہے، یہ ماننا ہے۔ اللہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ الاول لیس قبلہ شیء، وہی اول ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں۔ هو الآخر، وہی آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہاں ہے؟ اللہ ہے، کہاں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال پر تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے جاہل لوگ ہیں جو اس سوال کو ہی بے بنیاد سوال کہتے ہیں، غلط سوال کہتے ہیں، جبکہ اس طریقے کا اس سوال کو غلط کہنا جہالت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے،
آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک لاؤنڈی تھی، میری ایک لاؤنڈی ہے۔ اس زمانے میں انسانوں کو خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، دستور تھا پوری دنیا کا، لوگ خریدتے تھے، بیچتے تھے۔ اسلام نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ صحابی نے آ کر کہا میری ایک لاؤنڈی ہے جو بکریاں چرایا کرتی ہے، اس نے بکریاں چرانے میں کچھ کوتاہی کی، اس کی غلطی سے میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے اپنی لاؤنڈی کو ایک چانٹا مارا، پھر اس کے بعد مجھے افسوس ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک عورت، ایک غلام کو آزاد کروں، میرے ذمے میں ایک غلام آزاد کرنا میرے اوپر ضروری ہے کسی وجہ سے۔ اگر میں اس عورت کو آزاد کر دوں گا تو کیا میرے اوپر غلام کو آزاد کرنے کا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ وہ لائی گئی، عورت آئی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے سوال کیا، این اللہ، اے اللہ کی بندی بتا اللہ کہاں ہے؟ کیا سوال کیا؟ کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کس نے سوال کیا؟ کون ہے سوال کرنے والے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام کی آزادی کا سوال ہے، اسے آزاد کرنا ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اس کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اور غلام، لاؤنڈی ایسی ان پڑھ جو بکریاں چراتی ہے، بلکہ اہل علم کہتے ہیں بکریاں بھی اسے ڈھنگ سے چرانا نہیں آتا، اتنے کم عقل والی، لیکن اللہ کہاں ہے یہ جاننا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہ پوچھتے، فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آج یہ سوال اگر ہم میں سے کچھ لوگوں سے کیا جائے، کئی جگہ پر ہم نے یہ سوال کیا، اللہ کہاں ہے؟ کون جواب دیں گے؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے، کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ عرش پر ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس سے پہلے مقرر نے ایک بات بیان کی، لوگ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ ان سے سوال کیجئے، اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا مورتی میں بھی ہے؟ اگر مورتی میں ہے تو مورتی کو پوجنے والا ان کے عقیدے کے مطابق کسے پوج رہا ہے؟ مندر میں بھی ہے۔ اگر ہم کسی عمارت کی دوسری چھت پر ہیں، سوال کیجئے کہ گراؤنڈ فلور میں اللہ ہے، پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اپنے دماغ سے سوچا۔ ایک اصول یاد رکھیں، اس اصول کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، غیبی امور کے بارے میں، جن چیزوں کا تعلق غیب سے ہے وہاں پر ہمیں اپنی سوچ سے بات نہیں کرنی ہے۔ جن چیزوں کا تعلق غیب سے ہے وہاں پر اپنی عقل سے بات نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں کیا آیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، صرف اتنا ہی ماننا اور اتنا ہی کہنا ہے۔ اللہ کے بارے میں اللہ کی وحی کے ذریعے ہی ہم جان سکتے ہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ نے جتنا اپنے بارے میں بتلایا ہے اس سے ایک بھی لفظ زیادہ جاننے کی اگر ہم کوشش کریں گے، اس کے لیے اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کو جاننے کے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے، کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ کسی چیز کو ہم دیکھیں، دیکھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ اگر ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے
تو اس چیز کے بارے میں ہم کو بتایا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے فلاں چیز کے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں، وہ ایسی 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 ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور اللہ کے بارے میں جتنا کچھ بتایا جانا تھا اتنا کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے۔ اب ایکسٹرا جانکاری چاہیے تو اس کے راستے بند ہیں، اسی لیے اللہ کے بارے میں جتنا آیا ہے اس سے زیادہ نہ ہم جان سکتے ہیں، نہ جاننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا فی السماء، اللہ اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے دوسرا سوال کیا، کہا من انا، میں کون ہوں؟ اس عورت نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے دی، شہادت دے دی، کہا اعتقها فإنها مؤمنہ، اسے تم آزاد کر سکتے ہو کیونکہ یہ ایمان والی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے اللہ کو اوپر مانا، عرش پر مانا، اس کا ایمان درست ہے۔ جس نے اللہ کو ہر جگہ مانا، اس کے ایمان میں خلل ہے۔ کتاب کی 7 آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کہاں ہے؟ عرش عظیم پر مستوی ہے۔ کیسے مستوی ہے؟ یہ سوال ضلالت اور گمراہی کا سوال ہے۔ سوال کیوں گمراہی کا سوال ہے؟ کیونکہ ہم نے اصول بتلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو نہیں بتلایا ہے اسے جاننے کی کوشش کرنا گمراہی ہے۔ کیونکہ اگر جو نہیں بتایا گیا ہے اسے جاننے کی کوشش کریں گے تو ہم اللہ کو اپنی عقل سے سمجھنے کی غلطی کریں گے، اور اللہ کو اگر اپنی عقل سے سمجھنے کی بھول کریں گے تو ایسی صورت میں گمراہ ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان کے سلسلے میں کیا ہے؟ اللہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ زندہ اور قائم ہے۔ اس کے اسماء و صفات میں یہ چیز ہم بیان کریں گے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی اکیلا تنہا رب ہے۔ اللہ اکیلا تنہا رب ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی رب نہیں ہے۔ اور رب، اس کے بارے میں 3 باتیں اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب وہ ہے جس نے پیدا کیا، رب وہ ہے جو پیدا کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کا مالک بنا۔ تیسری چیز، پیدا کر کے جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان چیزوں کا وہ اکیلا تنہا نظام چلاتا ہے۔ رب کے بارے میں یہ 3 چیزیں یاد رکھنا۔ جب بھی آپ کو کوئی رب کسے کہتے ہیں پوچھیں تو آپ بتانا رب وہ ہے جو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پیدا کرنے کے بعد وہی ہر چیز کا مالک ہے، اور تیسری چیز وہی ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، اپنی مخلوقات کا نظام چلاتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کی دلیل کتاب اللہ کے اندر واضح انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ کتاب میں اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ الا لہ الملک، بادشاہت ملک اسی کے لیے ہے۔ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، کب تک کے لیے ہیں؟ جب تک آپ زندے ہیں۔ جب آپ کی روح قبض ہو جائے گی آپ کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں اس وقت تک ہیں جب تک آپ کے قرضے زیادہ نہ ہوں۔ اگر قرضے زیادہ ہو جائیں تو آپ بیچ کر ملکیت سے فارغ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا ہمیشہ مالک نہیں بن سکتا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، اور حقیقی ملک اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جا کر ہم چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے؟ مالک وہی ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔
یہی توحید ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس نے کسی کو اگر دیا بھی ہے تو وقتی طور پر دیا ہے، اور کوئی اس سے چھیننے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ دنیا کے نظام کو بھی اکیلا اللہ تبارک و تعالی چلا رہا ہے، دنیا کے نظام کو اکیلا اللہ تبارک و تعالی چلا رہا ہے۔ میکائیل کو اللہ تعالی نے بارش پر مقرر کیا، ملک الموت کو اللہ تعالی نے روح قبض کرنے پر مقرر کیا، جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے پاس پیغام دے کر بھیجتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے سمجھ لیں اچھی طریقے سے، اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے بغیر بھی اپنے نظام کو اگر چاہے تو چلا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان فرشتوں کو عزت سے نوازنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی نے ان ملائکہ کو یہ ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اللہ کے یہ فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نہ بارش برساتے ہیں، نہ روح قبض کرتے ہیں، نہ فرشتوں کے پاس پیغام لاتے ہیں، نہ انبیاء کے پاس پیغام لاتے ہیں، نہ دنیا کا اور کوئی نظام چلاتے ہیں۔ تو حقیقت میں چلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ پر ایمان کے سلسلے میں دو باتیں ہوئیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر ایمان لانا۔ دوسری چیز، اس بات پر ایمان لانا کہ رب اکیلا اللہ تعالی ہے، اور رب کا معنی خالق، مالک، مدبر، جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے، جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ تیسری اہم چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے سلسلے میں جو کہ اصل اختلاف کا سبب ہے، وہ ہے اس بات پر ایمان لانا کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت اللہ کا حق ہے۔ جہاں تک مکہ کے لوگوں کی بات تھی، وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے۔ جہاں تک مکہ کے لوگوں کی بات تھی، وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے سوا دوسرے نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مالک اللہ کے سوا دوسرا کوئی ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ دنیا کا نظام اللہ کے سوا کوئی اور چلاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں بے شمار ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ مکہ کے مشرکین سے پوچھیں گے آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، عتبہ بھی مانتا تھا، شیبہ بھی مانتا تھا، ابی ابن خلف بھی مانتا تھا، مکہ کے سارے مشرکین مانتے تھے کہ اللہ ہے، وہی رب ہے۔ پھر مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ آخرت میں کامیاب کیوں نہیں ہوں گے؟ اگلی بات وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت اکیلے اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال لوگوں کو اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مکہ کے لوگوں نے اس بات کو سمجھنے سے انکار کر دیا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کتاب میں اللہ فرماتا ہے یستکبرون، غرور میں آ جاتے تھے، انکار کرنے پر آ جاتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، محمد نے سب معبودوں کے جگہ ایک معبود بنا دیا، یہ تو عجیب بات ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، نظام اللہ چلا رہا ہے، تو عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس چیز کو ماننا ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ وہ بچے وہاں آواز کر رہے ہیں، ذرا پیچھے بھیج دیں ان کو۔ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ عبادت میرے محترم بھائیو، صرف رکوع عبادت نہیں ہے،
صرف سجدہ عبادت نہیں ہے، عبادت زبان سے بھی ہوتی ہے، عبادت ہمارے اعضاء سے بھی ہوتی ہے، عبادت ہمارے دل سے بھی ہوتی ہے، اور ساری عبادتیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اعضاء سے ہونے والی عبادت کیا ہے؟ نماز میں ہم ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ قیام اللہ کا حق ہے۔ اگر یہ حق اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اسی تعظیم کے ساتھ ادا کیا جائے تو اللہ کے قیام، اللہ کی عبادت قیام میں شرک ہے اور آدمی کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے۔ رکوع عبادت ہے، اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں، یہ رکوع غیر اللہ کے لیے کیا جائے یہ شرک ہے۔ سجدہ عبادت ہے، طواف عبادت ہے، یہ ظاہری عبادتیں ہیں جو اعضاء سے نظر آتی ہیں۔ زبان سے کی جانے والی عبادت سبحان اللہ عبادت ہے، الحمدللہ عبادت ہے، اللہ اکبر یہ عبادت ہے۔ ہم اللہ کی تعظیم بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ کو رزاق کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مالک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعظیم جس انداز سے ہم بیان کرتے ہیں اسی انداز سے اگر ہم غیر اللہ کی تعظیم بیان کرتے ہیں تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ جس طریقے سے زبان کی عبادتیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے اعضاء کی عبادتیں ہوتی ہیں میرے محترم بھائیوں، بالکل اسی طریقے سے دل سے بھی کی جانے والی بہت سی عبادتیں ہوتی ہیں۔ جیسے خوف ہے، ایک عبادت ہے، محبت ہے، عبادت ہے، اللہ سے امید ہے، عبادت ہے، محبت ہے، یہ عبادت ہے۔ ان عبادتوں کو اللہ کے لیے انجام دینا ہے۔ کتاب میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ خوف اللہ کی عبادت ہے۔ اور خوف کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم اندھیرے میں بیٹھ کر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اچانک ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اس طریقے کا خوف اگر غیر اللہ کے سلسلے میں پیدا ہو رہا ہے، اللہ کے کسی ولی، پیر، بزرگ، فقیر، کسی مزار والے کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ خوف اللہ کی عبادت میں آپ نے غیر اللہ کو شریک کر کے اپنے ایمان کو آپ نے خراب کیا، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ محبت، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ کیوں کرتے ہیں؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ جواب دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور اللہ سے محبت کس کے لیے کرتے ہیں؟ یہ فرق ہے۔ اللہ کے سوا دنیا کے اندر ایمان والا جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ ابو بکر سے محبت ہے اللہ کے لیے، عمر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے اللہ کے لیے۔ تو دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ لغیرہ ہیں، اللہ کی ذات کے لیے ہیں، اور اللہ کی جو محبت ہے لذاتہ، خود اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت اللہ کے لیے ہے، یہ محبت عبادت ہے، اور جس طریقے سے اللہ کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے دنیا میں کسی کے لیے اللہ کے علاوہ اس کی ذات کے لیے اگر ہم محبت کریں گے تو یہ اللہ کی محبت میں شرک ہوگا اور آدمی کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دے گا۔ بہت تفصیلی باتیں ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ تیسری بات ہے، اللہ کے وجود پر ایمان، اس بات پر ایمان کہ اکیلا اللہ تعالیٰ رب ہے۔ تیسرا اس بات پر ایمان کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت کی مختصر قسمیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا،
ورنہ حقیقت میں یہ موضوع اتنا ضروری ہے کہ اسے بہت تفصیل سے بیان کیا جائے، اس کا وقت نہیں ہے۔ چوتھی چیز، اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں کتاب اللہ میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جائے۔ یہ مانا جائے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سب کا سب سچ ہے، جیسا آیا ہے ویسا مانے، اس کے اندر اپنی زبان اور اپنی عقل لڑانے کی کوشش نہ کریں۔ کتاب میں اللہ نے فرمایا، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ یہودی کہتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو کہ اللہ کے ہاتھ شل ہیں، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ شل ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ اللہ کے کیا ہیں بھائی؟ ہاتھ ہیں، اور اللہ کے ہاتھ اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ ایمان والا ایمان لاتا ہے، کتاب میں اللہ نے بتایا اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہم مانتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ کیسے ہیں یہ اللہ نے نہیں بتلایا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو اللہ کی شان کے لائق کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا، نوح علیہ السلام کے بارے میں کشتی بناؤ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میرے نگرانی میں رہے، میرے آنکھوں کے سامنے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آنکھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتر کر آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، جب رات کا آخری ثلث ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے، سوال کرتا ہے کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے اپنی ضرورت مانگتا ہے کہ میں اس کی ضرورتیں عطا کر دوں؟ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں اتر آتا ہے؟ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش عظیم پر ہے، آسمان دنیا پر اتر آتا ہے۔ یہ نبی نے بتلایا، ہم نے مان لیا۔ کیسے اتر آتا ہے یہ ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے، اور سرے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اگر عرش پر سے اتر آتا ہے تو کیا عرش خالی ہوتا ہے؟ ہم نے عرش کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے اترنے کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ جب عرش کو ہم پورے طور پر نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم کو پورے طور پر نہیں جانتے، اللہ کے اترنے کو نہیں جانتے، تو تیرے سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ اترتا ہے تو عرش خالی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، وہ تیرا سوال ہے، تیرے پاس ہے۔ اور یہی منہج سلف ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر سوال کیا، کہتے ہو رحمان عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، الاستواء معلوم، اللہ عرش پر ہے یہ بات ہم جانتے ہیں، والکیف مجہول، کیسے ہے عرش پر یہ ہم نہیں جانتے ہیں، والسؤال عنہ بدعۃ، ایسا سوال کرنا بدعت ہے، اور فرمایا کہ اس بدعتی کو میرے دربار سے نکال دو، کیونکہ جاننے کا جو طریقہ ہی نہیں ہے، وہاں پر اس طریقے کے سوالات انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی بتائی ہوئی ہر بات کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے بارے میں ساری باتیں ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سلسلے میں ایک اصول یہ جان لیں، اللہ کے بارے میں
کتاب میں اللہ نے اصول بیان کیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کے سننے کی صلاحیت اور طاقت کم ہے، کوئی دور سے سن لیتا ہے، کسی کو سنانے کے لیے قریب بلانا پڑتا ہے، کسی کو سنانے کے لیے کان میں مشین لگانی پڑتی ہے، کسی کو چلا کر بولنا پڑتا ہے، اور کوئی ایسا ہے مشین لگا کر بھی سنانا چاہیں تو سن نہیں سکتا۔ جب انسانوں کے سننے میں اتنا فرق ہے تو کس کے سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے کا قیاس کیا جائے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سنتا ہے، اس کی شان کے لائق کا سننا سنتا ہے، زور سے پکاریں تب بھی سنتا ہے، آہستہ بولیں تب بھی سنتا ہے، ساری دنیا والے ایک ساتھ چلا کر بولے، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیا بول رہا ہے۔ اگر ہمارے سامنے 4 آدمی ایک ساتھ بولے تو ہم سن کر تمیز نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے جنات و انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ آواز لگائیں، اللہ سب کی سنے گا، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کا سننا اللہ کی شان کے لائق کا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے دیکھنے کی طاقت محدود ہے، لائٹ بند کر دیا جائے تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں دور چلا جاؤں تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، پردے کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اندھیرا ہو تب بھی دیکھتا ہے، اجالا ہو تب بھی دیکھتا ہے، دور ہو تب بھی دیکھتا ہے، نزدیک ہو تب بھی دیکھتا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ چیز کسی بڑی چٹان کے اندر چھپا کر رکھ دی جائے، آسمان اور زمین کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کا علم اس کی شان کے لائق کا، اس کا دیکھنا اس کی شان کے لائق کا، اس کا سننا اس کی شان کے لائق کا، اس کا زندہ رہنا کی شان کے لائق کا زندہ رہنا ہے۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ہم زندہ ہیں، کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے بنایا تب سے زندہ ہیں، اس سے پہلے ہم زندہ نہیں تھے۔ ہم زندہ ہیں، 8-10 گھنٹے 15 گھنٹے مسلسل جاگنے کے بعد ہم اونگ کے اور نیند کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم زندہ ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں۔ ہم زندہ ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں، پھر زندہ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ہم زندہ ہیں، زندہ رہنے کے لیے ہمیں ہوا کی ضرورت ہے۔ ہم زندہ ہیں، زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ ہم زندہ ہیں، زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ زندہ ہے لیکن بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اتنا بڑا فرق ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں ہے تو یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو مخلوق کی صفت کے ساتھ جوڑ کر سوچنے کی حماقت کی جائے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کی ذات پر ایمان کے سلسلے میں چوتھی اہم بات کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جتنا کہا گیا ہے اتنا مان لیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ موجود ہے، وہی رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے نام اور اللہ کے صفات قرآن میں جیسے بتائے گئے ہیں، جس انداز میں بتائے گئے ہیں، ان چیزوں پر ایمان لانا، دل سے ماننا، زبان سے ان چیزوں کا اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ کیا اس کے مطابق عمل کرنا؟
اس کے مطابق عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق ہے، اولاد کی ضرورت پڑے گی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی پیر سے مانگیں، کسی فقیر سے مانگیں، کسی بابا سے مانگیں۔ ہم نے مان تو لیا اللہ کو رب، لیکن عمل اس کے مطابق نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم نے مان لیا اللہ ہی مالک ہے تو مالک ہونے کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم نے مان لیا وہی مدبر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر جواب دے دیں کہ آپ کا بچہ صحیح نہیں ہو سکتا، تو جس کے دل میں ایمان ہے اس کی امید نہیں ٹوٹتی، اس کی امید مدبر سے جڑی رہتی ہے، وہ یقین رکھتا ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، اللہ نے نہیں۔ میرے بچے کی بیماری کو لا علاج قرار دیا گیا ہے، دنیا کے دروازے بند ضرور ہو چکے ہیں، سجدے میں گر کر روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور سبیل پیدا کرے گا۔ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ جب آگ کو اللہ تبارک و تعالی ٹھنڈی اور سلامتی والی کر سکتا ہے، موسیٰ کے لیے بہتے ہوئے پانی کو اللہ تعالی کالطود العظیم پہاڑوں کی طرح رکا سکتا ہے، تو جن ڈاکٹروں نے بچے کی لا علاج بیماری قرار دیا، اس بیماری کا اللہ علاج کیسے نہیں نکال سکتا؟ تدبیر پر ایمان۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معبود حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو دو چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز غیر اللہ کی عبادت سے توبہ کر لینا، دوسری چیز اللہ کی عبادت پر جمے رہنا۔ بہت سارے لوگ شرک کی رد میں اس بات پر زور دیتے ہیں، زور دینا بھی چاہیے کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، یہ ایک پہلو ہے۔ غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت پر بھی زور ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اسلام کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، فرائض میں کتنی کوتاہی ہے، سنتوں کی کتنی پابندی ہے، نوافل کتنے ادا کرتا ہوں، اللہ کو جب معبود مانتا ہوں، عبادت کے لائق مانتا ہوں، کس کس طریقے کی عبادتیں میں اللہ کے لیے انجام دیتا ہوں۔ یہ سوال بذات خود اہم ہے۔ اللہ معبود حقیقی ہے، اس کی عبادت کی جانی چاہیے، اور اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت اللہ کی ذات پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز اہل ایمان کی یہ صفت ہے، کتاب میں اللہ نے بیان فرمایا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ کے بندے ان کو جو کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد گھبرائے رہتے ہیں۔ یہ آیت اتری، اما عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے جو کرنا ہے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ڈرے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کو یہ پسند نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی رد کر دے گا۔ تو اہل ایمان کی صفت ہے اللہ کی عبادت کو خوشی خوشی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایمان اسلام کے بعد ایمان کا درجہ ہے۔ ہم کو کم سے کم مومن بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ احسان کے درجے کو پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے،
دونوں میں فرق کیا ہے؟ اذان دے دی جائے، نماز کو ایک قرض کے طور پر اگر ہم ادا کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ادا کرنے سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی، جھنجھٹ ختم ہو جائے گی، تو ہم کو اپنے دل کا مراجعہ کرنا چاہیے۔ اگر اذان ہوتی ہے دل کو سکون ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، مجھے جانا چاہیے، حاضری دینا چاہیے، قرات لمبی کرتا ہے، رکوع میں دل لگتا ہے، سجدے میں دل لگتا ہے، تو یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ فرماتے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز قائم کر دو تاکہ ہمیں سکون آ جائے۔ تو اہل ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، عبادت کو بوجھ سمجھ کر نہیں کرتے، شوق سے کرتے ہیں۔ عبادت کو انجام دینے کے بعد اتراتے نہیں، غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے۔ ہم میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں فرق یہی ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرے رہتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیاں ہمارے منہ پر نہ ماری جائیں۔ اور ہم میں سے کوئی شخص چھوٹا سا دین کا کام کر لیتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے، میں نے دین پر احسان کیا ہے، لوگ اس احسان کو کیوں نہیں مانتے، مجھے بڑا کیوں نہیں کہتے، میں جماعت کا بڑا بن کر مسجد بنا دیا پھر بھی لوگ میری عزت نہیں کرتے۔ انسان شکوے شکایتیں کرتے پھرتا ہے، جبکہ کتاب میں اللہ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جو کرنا ہے کرتے ہیں پھر اس کے بعد ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے یہ اعمال ٹھکرا تو نہیں دیے گئے۔ اور یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں ہم نماز سے فارغ ہونے کے بعد؟ سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا معنی ہے استغفر اللہ کا؟ کیا معنی ہے استغفر اللہ کا؟ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ نماز پڑھ کر گناہ کیے، کیا معافی چاہتے ہیں آپ؟ کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے نکتہ بیان کیا، کہا کہ ایک مومن نماز پڑھنے کے بعد گھمنڈ کرنے کے بجائے، اپنی نماز پر اترا کر خوش ہونے کے بجائے، نماز میں جو کمی ہوئی ہے اس پر نظر رکھ کر نماز میں ہونے والی کمی کو غلطی سمجھ کر اللہ کے سامنے اس غلطی سے معافی مانگتا ہے۔ یہ صفت ہے اہل ایمان کی، یہ صفت ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، ایمان کے باقی ارکان ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ پر ایمان کے سلسلے میں ان 4 باتوں کو یاد رکھیے، اور آخری بات میں یہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایمان، کسی بھی طریقے کا ایمان اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے کتاب میں اسی سورۃ البقرہ میں واضح الفاظ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر لوگ ایمان لاتے ہیں ایسا ایمان جیسا ایمان صحابہ نے تم نے لایا ہے تو لوگ ہدایت پر ہیں۔ کیسا ایمان لانے پر ہدایت پر ہیں؟ صحابہ کے جیسا ایمان لانے پر ہدایت پر ہیں۔ اگر ویسا ایمان نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کو جو کرنا چاہے وہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی ان کے خلاف آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کو غور سے سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی ایمان کو قابل قبول ایمان نہیں کہا، اس ایمان کو اللہ نے قابل قبول ایمان کہا جو ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا ایمان ہو۔ اگر وہ ایمان آ جائے نا، صحابہ کا جو ایمان تھا وہ ایمان آ جائے، اس کا تھوڑا سا حصہ بھی آ جائے، آپ کا وزن اتنا بڑھا دے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا وزن پوری دنیا والوں کے ایمان کے ساتھ کیا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان پوری دنیا والوں کے ایمان سے بھاری ہو جائے گا۔ ایسا ایمان
जिस ईमान को लाने के बाद, जिस ईमान को कबूल करने के बाद नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर सहाबा में ऐलान करते हैं, इस्लाम की नुसरत और मदद के लिए माली इमदाद की जरूरत है। क्या किया अबू बकर सिद्दीक ने? क्या किया भाई? पूरा घर समेट कर लाए, नबी के कदमों में रख दिया। ये ईमान है सहाबा का ईमान, कि मेरा घर चले ना चले, दीन का काम बंद ना हो। आज हमारे पास दीन के किसी काम के लिए इमदाद तलब की जाती है तो सबसे छोटी नोट हम तलाशते हैं, करते नहीं करते हम। ये फर्क है हमारे और उनके ईमान में। ऐसा ईमान जो सहाबा ने कबूल किया, वो ईमान हमारे अंदर आ जाए। पहाड़ जैसी नेकियां करने के बाद अबू हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के जैसे अदल इंसाफ की हुकूमत करने के बाद भी मौत का वक्त आ जाए तो डरे रहते हैं कि अल्लाह हिसाब बराबर सराबर कर दे, जन्नत भी ना मिले जहन्नम भी ना मिले तब भी बेहतर है। ये एहसास होता है। अगर सहाबा का ईमान हमारे दिलों के अंदर आ जाए, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह सुन्नतों की शिद्दत से पैरवी करने के बाद भी इस गम, इस हम, इस परेशानी और इस फिक्र में रहते हैं कि अल्लाह अगर मेरा एक सजदा कबूल कर ले तो ये मेरे लिए दुनिया की सारी नेमतों से ज्यादा प्यारा है, क्योंकि अल्लाह किताब में फरमाता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह मुत्तक़ियों का अमल कबूल करता है। ईमान सहाबा का हमारे दिलों के अंदर आ जाए, गलती से हम किसी जुर्म का इर्तिकाब कर लें तो हमारी गलती हमें सोने नहीं देती। गामिदिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह गलती करने के बाद दरबार नबुव्वत में पहुंचकर माइज़ अल अस्लमी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को पेश करते हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहवत में आकर मैंने बदकारी कर ली, तहिरनी या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझ पर अल्लाह की हद कायम कर दीजिए। सोचिए जरा, अरब के गैरतमंद मुआशरे में जिंदगी गुजारने वाले, इज्जत के लिए जान देने और जान लेने वाले, गलती से गुनाह कर बैठे, गुनाह बैठने नहीं दिया, नबी के दरबार में दौड़ते हुए आए। मालूम है जो मैं करने जा रहा हूं उसका अंजाम यह होगा कि पत्थरों से मार मार कर मेरी जान ले ली जाएगी। पूरे सहाबा के सामने आकर अपनी गलती का एतराफ करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ से आए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुनाह किया है, आप मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर चेहरा फेर लिया। फिर दूसरी तरफ से आए, 4 मरतबा इकरार किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ले जाकर पत्थरों से मार मार कर रज्म कर दिए गए। वाकया पूरा हो गया। जिस औरत ने ये जुर्म किया था उसके गुनाह ने उसे सताया। इतना बड़ा वाकया देखने के बाद गामिदिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी जुर्म किया है, आप मुझे भी पाक कर दीजिए। ये ईमान की ताकत है जो इंसान को दुनिया की तमाम परेशानियों को छोटी दिखाकर अल्लाह के अजाब को सबसे बड़ा दिखाती है। सहाबा का ईमान इस तरीके का ईमान था। जान कुर्बान करने की बात आ जाए, सुहाग रात में नई नयेली दुल्हन को बिस्तर पर छोड़कर अलम जिहाद बुलंद करते हुए जाकर मैदान जंग में लड़कर शहीद हो जाते हैं। ये सहाबा का ईमान है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ईमान वैसा लाओ जैसा ईमान सहाबा ने लाया है तो तुम हिदायत पर हो। तो मेरे मुहतरम भाइयों, सहाबा के ईमान को समझने की जरूरत है, ईमान के अरकान को समझने की जरूरत है।
یہ سوچ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، میرے ہر کرتوت کو دیکھ رہا ہے، مجھ پر وہ پکڑ رکھتا ہے، سزا دینا چاہے تو سزا دے سکتا ہے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ میں اس اللہ کا ایک حقیر اور ذلیل بندہ ہوں، مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ فرشتے میرے اعمال لکھ رہے ہیں، فرشتے اللہ کی مرضی کے مطابق میرے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو معاملہ اللہ کرنے کا حکم دے گا۔ مجھے اللہ کے قانون کو مان کر زندگی گزارنا چاہیے۔ رسولوں کو اللہ نے بھیجا، انبیاء کو بھیجا، کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، انہی کتابوں کے مطابق مجھے عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص ان باتوں کے مطابق زندگی گزارے گا وہی شخص ایمان پر ہوگا۔ اپنے اعمال کا ہم محاسبہ لیں، ایمان کی کوشش کریں۔ ایمان ہمارے اعمال کے مطابق بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ایمان کے اضافے کے لیے کتاب اللہ کی تلاوت کریں، اللہ کے اسماء و صفات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کے واقعات کو پڑھیں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے ایمان میں ہمیں اضافہ کرنا چاہیے۔ گناہوں سے بچیں، کیونکہ گناہوں کی کثرت آدمی کے ایمان کو کم کر دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے گناہ حد سے زیادہ ہو جائیں تو آدمی کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے ایمان کی توفیق دے جس ایمان کو اللہ قبول فرما لے۔ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ذمہ داروں کی اجازت سے ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں تو۔ آپ تمام لوگوں کو اس بات کی اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے استاد اور بہت سارے جو علماء ابھی ہماری عمر کے ہیں، ان سب کے استاد مولانا ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، جو کہ مالیگاؤں کے مشہور علماء میں سے ہیں، اس دور کے انڈیا کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں، انہوں نے ایک مرکز، دعوت کا مرکز قائم کرنے کے لیے زمین کی خریداری کی ہے۔ اس کے چندے کے سلسلے میں شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کے دوست حافظ جمیل اور زید بھائی جو ہے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ جمعہ میں بھی تعاون کے لیے اعلان کیا گیا، کچھ احباب نے تعاون کی